السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ کیا حال ہے جی آپ؟ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ سنائیں۔ جی الحمدللہ۔ اور ٹھیک ہے سر جی؟ جی الحمدللہ۔ اچھا جی، کس نے پڑھنا ہے آج؟ آج میں نے پڑھنا ہے جی۔ جی پڑھیں۔ وَإِذَا اخْتَلَطَ بِالْمَاءِ شَيْءٌ مَائِعٌ لَهُ ثَلَاثَةُ أَوْصَافٍ كَالْخَلِّ فَإِنَّ ظَهَرَ عَلَى الْمَاءِ وَصْفَانِ مِنْ أَوْصَافِهِ الثَّلَاثَةِ صَارَ الماء مغلوبا ولا يجوز الوضوء به۔ جب پانی میں کوئی ایسی چیز مل جائے جس کی تین اوصاف ہوں، جیسا کہ سرکہ، تو اگر تین اوصاف میں سے دو اوصاف پانی پر غالب آ جائیں تو پانی مغلوب ہو جائے گا، جس کی وجہ سے وضو جائز نہیں۔ وَالَّذِي اخْتَلَطَ بِالْمَاءِ شَيْءٌ مَائِعٌ لَا وَصْفَ لَهُ كَالْمَاءِ، پانی پر بہتے پانی میں کوئی ایسی چیز مل جائے جس کی اوصاف نہ ہو، المستعمل جیسا کہ مستعمل، وماء الورد جیسا کہ ارک، الذي انقطعت رائحته جس کی خوشبو ختم ہو چکی ہو، تعتبر الغلبۃ فیہ بالوزن، اس کے غالب اور مغلوب کا وزن ان کے اعتبار سے کیا جائے گا۔ فإن اختلط رطلان من الماء المستعمل، اگر اس کی دو رطل مستعمل پانی میں دو رطل مستعمل پانی برطل من الماء الخالص، ایک رطل خالص پانی میں مل جائے، لا يجوز الوضوء به، اس سے وضو جائز نہیں ہوگا۔ وَإِنِ اخْتَلَطَ رطل من الماء المستعمل برطلین من الماء الخالص، اسی طرح جب ایک رطل مستعمل پانی دو رطل خالص پانی میں مل جائے تو اس سے وضو جائز ہو جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا، اس کا تھوڑا سا خلاصہ بتا دیں اپنے الفاظ میں۔ جی، یہ جو مصنف لکھتے ہیں کہ اگر پانی میں کوئی ایسی چیز مل جائے، مثلا جس کے رنگ ہو، جیسا کہ کوئی بیری کے پتے وغیرہ، یا کوئی ایسا سبز کلر کا رنگ جیسے مالٹے ہو گئے، یا اس طرح کوئی اور پھل، تو اس کا وہ رنگ اگر اس میں پانی میں مل جائے تو اگر وہ مغلوب آ جائے پانی کے اوپر، اس کے ذائقہ اور اس کا رنگ وغیرہ پانی کے اوپر مغلوب آ جائے تو اس سے وضو نہیں ہوگا۔ نہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جب پانی کے ساتھ کوئی بہنے والی چیز مل جائے، شیء مائع، بہنے والی چیز ملے، اس میں تینوں اوصاف بھی ہوں۔ تین وصف ہم پڑھ چکے تھے، رنگ، بو اور ذائقہ۔ جیسے مثال دیے سرکے کی، سرکے میں رنگ بھی ہوتا ہے ہلکا سا، اس میں بو بھی ہوتی ہے اور اس کا اپنا ذائقہ بھی ہوتا ہے۔ جی تو اگر سرکے کے تین اوصاف میں سے کوئی سے بھی دو وصف پانی کے اوپر غالب آ گئے، سرکہ غالب ہو گیا، پانی مغلوب ہو گیا، مغلوب تو اب اس پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ جی، اب اس پانی سے وضو نہیں کر سکتے۔ اور اگلا مسئلہ کیا ہے؟ اگر سرکہ مغلوب ہو جائے اور پانی غالب آ جائے تو اس سے وضو جائز ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ احکام السور، جھوٹے پانی کے احکام۔ السور، سور کی جھوٹے کی تعریف، هو الماء الذي بقي في الإناء بعد ما شرب منه انسان او حیوان، یہ وہ پانی ہے جسے پی لے انسان یا کوئی جانور، ایسے پانی کو جھوٹا پانی کہتے ہیں۔ وَلِلسُّورِ احکام باقیہ تختلف، فی الاناء، باقیہ فی الاناء، نہیں سر جی، میری کتاب میں صرف یہی باقی فی الاناء بعد ما شرب منه انسان او حیوان، جسے کوئی جی پی لے انسان باقیہ یا فی کوئی الاناء کا ترجمہ کیا ہے؟ باقیہ فی الاناء پی لے۔ وہ تو شاربہ کا ہے نا، بعد ما شاربہ، شاربہ کہتے ہیں پینے کو، باقیہ جو باقی بچ جائے، فی الاناء برتن کے اندر، انسان یا جانور کے پینے کے بعد۔ جی، وَلِلسُّورِ احکام تختلف باختلاف جی الحیوان الذي شرب منه، جھوٹے پانی کا احکام
پینے والے آگے جانوروں کے اعتبار سے الگ الگ ہیں۔ فسور الآدمی طاہر وتحصل به الطہارۃ اذا لم یکن فی فمہ اثر النجاسۃ سواء کان مسلما او کافرا وسواء کان طاہرا او کان جنبا۔ آدمی کا جوٹا پاک ہے اور اس سے طہارت حاصل ہو جاتی ہے اذا لم اذا لم اذا لم یکن اس کے منہ میں نجاست کا اثر نہ ہو، جی کیا نہ مسلمان ہو، او کافر یا کافر ہو، کا نہ طاہر پاک ہو، او کا نہ جنوبن یا اس کو غسل کی حاجت ہو، جنبی ہو۔ جی، اگر انسان کا منہ پاک ہے تو اس جی کا جوتا پاک شمار ہوگا۔ اگر انسان کے منہ پر کوئی نجاست لگی ہوئی ہے پھر اس نے پانی پیا تو پھر وہ پانی ناپاک ہو جائے گا۔ اگر اس کا منہ پاک ہے وہ پھر مسلمان ہے، پینے والا، کافر ہے، آزاد ہے، غلام ہے، پاک ہے، ناپاک ہے باقی جسم کے اعتبار سے، لیکن منہ اس کا پاک ہے تو باقی سارا کا سارا پانی جو جھوٹا ہے وہ پانی بھی پاک شمار کیا جائے گا۔ وقضا استاد جی فی فام کیا چیز؟ یکن فی فام ہی، یہ فام ہی منہ کو بولا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ فمن کہتے ہیں منہ کو، اور یہ ہا آگے ضمیر ہے انسان کے منہ میں، ہا جو ضمیر ہے آخر میں یہ نہیں انسان کی طرف جا رہی ہے جب انسان کے منہ میں نہ ہو نجاست کا اثر۔ وقضا سور الفرس طاہر وتحصل به الطہارۃ بدون کراہہ، اسی طرح گھوڑے کا جوٹا پاک ہے اور اس سے طہارت حاصل ہوتی ہے بغیر کسی کراہت کے۔ وقضا سور الحیوان الذی یأکل لحمہ طاہر وتحصل به الطہارۃ بدون کراہۃ کالابل والبقر والغنم، اور ایسا جانور جس کا گوشت کھایا جاتا ہے اس کا جوٹا بھی پاک ہے اور اس سے طہارت حاصل ہوتی ہے بغیر کسی کراہت کے، جیسا کہ ایک ایبلی اونٹ، والبقری بکریاں ہو گیاں، والغنمی اور گائے وغیرہ، تو ان کا والبقر، بقر بولتے ہیں گائے کو، غنم بکری کو۔ جی، اور اس حالت میں کہ ان کا منہ کسی نجس چیز سے پاک ہو، کیونکہ اکثر اکثر جانوروں کو گندگی کے ساتھ کھڑا ہوا دیکھا گیا اور ان کو اس گندگی کے ساتھ منہ مارتے ہیں اکثر جانور، اس حالت میں ان کا جوٹا ناپاک ہوگا۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ سور الحرۃ طاہر ولكن يكره الوضوء به التنزیہ اذا وجد الماء المطلق ان لم يكن في فمه اثر النجاسہ، اسی طرح خچر کا جوٹا پاک ہے لیکن ماء مطلق کی موجودگی میں اس سے وضو کرنا مکروہ اس تنزیہی کا ہے۔ یہ کس چیز کا جھوٹا ہے؟ خنزیر، نہیں، ہررا، ہررا بولتے ہیں بلی کو۔ بلی نہیں، ہراتی طاہر ولكن يكره الوضوء به تنزیہا اذا وجد الماء المطلق ان لم يكن في فمه اثر النجاسہ، بلی کا جوٹا پاک ہے لیکن ماء مطلق کی موجودگی میں اس سے وضو کرنا مکروہ تنزیہی ہے۔ وقضا سور سبع الطیر كالصقر والحدائط طاہر ولكن والحد يكره آتی، الوضوء، جی، والحد آتی، حد آتی۔ والحدأت طاہر ولكن يكره الوضوء به، اسی طرح یہ پرندوں کا جوٹا بھی پاک ہے، جیسا کہ سبا طیور، سبا کہتے ہیں شکاری پرندے۔ شکاری پرندوں کا جوٹا بھی پاک ہے، جیسے چیل ہو گئی، اور یہ دوسرے سقر، کون سے، ایک تو چیل ہے اور دوسرے کون سے، سقر بولتے ہیں شکرا، شکرا، اور اور طاہرن اس سے چیتا طہارت حاصل، چیل، طاہرن طاہرن پاکی حاصل ہوتی ہے۔
ان کا جھوٹا پاک ہے. ولكن يكره الوضوء، اور اس سے وضو کرنا مکروہ ہے. جی بالکل. وكذا سور الحيوان الذي يسكن في البيوت كالفارة طاهر ولكن يكره الوضوء به. اسی طرح ایسے جانور جو پالتو ہوں، مثلا چوہا وغیرہ، اس سے وضو اس سے پالتو وضو نہ ہو، ناپاک ہے. پالتو نہ ہو بلکہ جو جی گھروں میں رہتے ہوں عموماً. جی، پالتو نہ ہو جو گھروں میں رہتے ہوں، جیسا کہ چوہا وغیرہ، اس سے یہ اس کا جھوٹا پاک ہے لیکن اس سے وضو مکروہ ہے. جی ٹھیک ہے. اس میں یاد کیجیے. جی ٹھیک ہو گیا. ماشاءاللہ آپ نے اچھا پڑھا ہے، لیکن سپیڈ آپ کی تھوڑی سی تیز تھی. سپیڈ تھوڑی سی ہلکی رکھ کے ٹھیک ہے پہلے جو پیراگراف بنے ہوئے نا، ایک ایک پیراگراف پڑھ لیا، پھر ساتھ میں اس کی تشریح ہوگی، وضاحت ہوگی. ٹھیک ہے جی جی. یہاں تک سمجھ آ گیا سب کو، باقی تمام ساتھیوں کو؟ کوئی جی سوال ہو یہاں؟ استاد، جی استاد. اچھا جی، آگے ادب المفرد، وہ کس نے پڑھنی ہے؟ ادب المفرد کس نے پڑھنی ہے؟ السلام علیکم استاد جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. استاد جی وہ قاری زین العابدین پڑھے گا لیکن وہ آج آئے نہیں اٹینڈنس پہ حاضر ہے استاد جی. چلیں ٹھیک ہو گیا. میں پڑھ لیتا ہوں. جی اگر مطالعہ ہے تو پڑھ لیں. ہاں ہاں بالکل آپ پڑھیے. مطالعہ تو نہیں ہے، دیکھ کے پڑھ لیتا جی چلیں. جی 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 آپ کو. ہوں. یہ حدیث نمبر ہے، سوری باب نمبر ہے 445 ہی ہے نا؟ باب تقبیلی الرجلی، جی بالکل. پاؤں چومنا. جی ٹھیک ہے. حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا مطر بن عبد الرحمن العنقی قال حدثني امرأة من صباح عبد الكبس يقال لها أبانا ابنة الوازي. یہ الوازی بن عمر فرماتے ہیں، ان جدہ بیان کرتے ہیں، ان جدہ ان بیان جدہ کرتے ان جدیہا جدہ الزاری ابن عامر. ان جدہ الوازی ابن عامر قال، الوازی بن عامر فرماتے ہیں، قدمنا فقیلا ذاک رسول اللہ فاخذنا یدیہ ورجلیہ نقبلوہا، کہ ہم مدینہ منورہ آئے تو ہم دریافت کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں. اس پر ہمیں بتایا گیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم نے آپ کے ہاتھ پاؤں چوم لیے. جی تو ہم یہ آپ کی مدینہ خدمت منورہ میں آئے تو حاضر ہوئے اور ہم نے آپ کے ہاتھ پاؤں چوم لیے. جی ٹھیک ہے. اگلی حدیث. اگلی حدیث ہے 976 نمبر. اس میں حضرت صہیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حدثنا عمر ان ذکوان ان صہیب قال رأیت علیا یقبل ید العباس ورجلیہ. حضرت صہیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں اور پاؤں چومتے ہوئے دیکھا. جی ٹھیک ہو گیا.
تو جو پہلی روایت تھی اس میں زارع بن عامر کہتے ہیں کہ جب مدینہ منورہ پہنچے تو ہمیں بتایا گیا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، تو ہم نے آپ کے ہاتھ اور پاؤں کو پکڑ کر ان کا بوسہ لیا۔ اور دوسری روایت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت صہیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے حضرت علی کو دیکھا کہ وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ اور پاؤں کو چومتے تھے۔ تو ان دونوں روایات کے بارے میں محدثین فرماتے ہیں کہ یہ دونوں روایات ضعیف ہیں۔ پاؤں کا چومنا کسی بھی صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے، اس لیے آدمی کو پاؤں نہیں چومنے چاہیے، کسی کے بھی، وہ بزرگ ہو یا جو بھی ہو، کیونکہ پاؤں چومنا کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، اس سے احتراز کرنا چاہیے۔ جی اگلا باب، اگلا باب باب ہے 400 رجل، نمبر 446 نمبر باب ہے، باب قیام الرجلی للرجلی تعظیما، کسی شخص کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونا۔ ابو مجلس بیان کرتے ہیں، ابو مجلس ہی ہے سر، مجلس، ابو مجلس بیان کرتے ہیں، ان معاویۃ خرج، ان معاویہ خرج، ان معاویہ خرج عبد اللہ ابن عامر وعبد اللہ ابن الزبیر قعود فقام ابن عامر وقعد ابن زبیر وكان أوزانهما قال معاوية قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو مجلس بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لائے، عبداللہ بن عامر اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں حضرات بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور ابن زبیر بیٹھے رہے، کیونکہ وہ ان دونوں میں باری تھے۔ ابن عامر کے کھڑے ہو جانے پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو یہ بات خوش کرتی ہو کہ لوگ اس کے لیے کھڑے ہوا کریں تو اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے۔ جی یہاں پر جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے باہر نکلے تو سامنے ایک تھے حضرت عبداللہ بن زبیر، دوسرے تھے عبداللہ بن عامر، یہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر جو حضرت عبداللہ بن عامر تھے وہ کھڑے ہو گئے، حضرت عبداللہ بن زبیر بیٹھے رہے۔ تو جب حضرت معاویہ نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن عامر میری تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں، تو پھر حضرت معاویہ نے ان کو اس کام سے روکا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر دی کہ جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ اس کے سامنے لوگ اللہ کے بندے کھڑے رہیں تعظیم کے طور پر، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یعنی انہوں نے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ بیٹھے رہے ان کی تائید کی، اور جو دوسرے شخص تھے حضرت عبداللہ بن عامر، ان کے اوپر انہوں نے رد کیا یا انکار کیا کہ تمہارا یہ طرز عمل ٹھیک نہیں ہے، بلکہ تعظیماً کھڑا ہونا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ بات پیچھے بھی گزر چکی ہے کہ کسی شخص کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونا کیسا ہے، تو پیچھے ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ جس بندے کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، اگر اس کا اپنا مطالبہ ہے کہ میری تعظیم کے لیے لوگ کھڑے ہوں، پھر تو کھڑا ہونا جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر اس کا اپنا مطالبہ نہیں ہے، لوگ اپنی خوشی سے اس کے استقبال میں کھڑے ہو رہے ہوں، جیسے استاد کلاس میں آتا ہے تو شاگرد جو ہے وہ اپنی خوشی سے استاد کے استقبال میں کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن اس کا مطالبہ کرنا یا دل میں اس کی تمنا رکھنا کہ لوگ میری تعظیم کے لیے کھڑے ہوں، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب، اس سے ایک متعلقہ سوال بنتا ہے، مثال کے طور پہ ہم سب سے چھوٹے تھے تو بزرگ ہمیں سکھاتے تھے کہ اگر کوئی بندہ کھڑا ہو کے آپ کو سلام کرنے کے لیے آگے بڑھا ہے تو آپ بیٹھے نہ رہیں بلکہ کھڑے ہو کے سلام کریں۔
تو یہ تو برابری کی حیثیت سے آتا ہے، یہ تعظیم والی بات ہوتی ہے، برابری کی حیثیت میں آتا ہے؟ میرا یہ سوال ہے کہ مثلا ایک نہیں بزرگ آیا، وہ آپ کے لیے سلام کے لیے آگے ہاتھ سلام کے لیے کرتا ہے، اور آپ بیٹھے بیٹھے سلام نہ کریں بلکہ کھڑے ہو کے اس کا سلام کا جواب دیں، ہاتھ جی، ملائیں وغیرہ۔ یہ ادب کے اس میں آ جاتا ہے، لیکن اگر اس میں بھی یہی بات ہے نا کہ جو شخص آیا ہے اگر اس کی طرف سے مطالبہ ہے کہ آپ کھڑے ہو کر مجھے سلام کریں، اگر اس کی طرف سے مطالبہ ہے کہ مجھ سے کھڑے ہو کر سلام کیا جائے، تو پھر یہ اسی ضمن میں آ جائے گا کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اس کا اپنا مطالبہ ہے کہ گویا کہ میری تعظیم کے لیے تم لوگ کھڑے ہو جاؤ۔ ہاں، اگر اس کی طرف سے مطالبہ نہیں ہے، یہ بیٹھا ہوا شخص خود کھڑا ہو جاتا ہے اس کی تعظیم کی خاطر یا اس کے ادب کی خاطر، تو پھر یہ ٹھیک ہے، جائز ہے۔ چلیں اس کا ایک اور رخ دیکھ لیتے ہیں نا، کہ ایک بندہ کھڑا ہو کے آپ کے سے، چلے آپ کا دوست ہی آیا ہے، آپ کا دوست آپ کو ملنے کے لیے آپ کے لیے آگے آیا ہے، تو آپ بیٹھے بیٹھے اسے سلام کا اس نے ہاتھ بڑھایا تو سلام کریں، یا آپ کو چاہیے کہ آپ کھڑے ہو جائیں؟ یہ دوست نہیں، دوست باہر سے آیا ہے یا اسی جگہ موجود تھا؟ آپ کمرے میں ہو، ایک دوست آیا آپ کے لیے، کلاس میں آیا ہے مثال کے طور پہ، تو آپ بیٹھے اور وہ آپ کو سلام کرنے کے لیے ہاتھ سے مصافحہ کرنے کے لیے آیا ہے، تو جی کیا جی، یہ ٹھیک ہے کہ میں اسے بیٹھے بیٹھے ہی سلام کر لوں یا اس کے لیے کھڑا ہو جاؤں؟ نہیں، بیٹھے بیٹھے بھی سلام کرنا ٹھیک ہے، اس میں شرعن کوئی حرج نہیں ہے، صحیح، لیکن ایک بندہ اگر اسپیشل آپ سے ملنے کے لیے آ رہا ہے تو پھر ادب کا تقاضا یہ ہے کہ آپ خود کھڑے ہو جائیں، یہ پھر ادب کا صحیح۔ تقاضا بنتا ہے۔ ہاں، اگر اس کے دل میں یہ چاہت ہو کہ میں جاؤں گا تو یہ کھڑا ہو کر مجھ سے ملے، اگر آنے والے کے دل میں یہ چاہت ہے کہ میں جاؤں تو یہ کھڑا ہو کر ملے، تو ہوں، پھر یہ اس ضمن میں آ جاتا ہے۔ کیونکہ اس کے بعد فوج کے مسائل ایسے شروع ہی ہو جائیں گے نا، کہ جب بھی بندہ آتا ہے، میں نے دیکھا فوج میں ہو گئے بڑے پاکستانی اداروں میں، وہاں جب کوئی بندہ آتا ہے تو وہ اس کے دل میں ہوتا ہے کہ دوسرا مجھے کھڑا ہو کر سلام کرے، تو جی یہ اس کا بالکل، مطلب اس حدیث کے لحاظ سے وہ ناجائز ہے، غیر شرعی ہے۔ جی بالکل ایسے ہی ہے، جس کے دل میں صحیح، یہ بات ہے کہ لوگ تعظیم کے لیے کھڑے رہیں تو ان کے لیے یہ وعید ہے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ ہاں، اگر کسی کے دل میں بات نہیں ہے، لوگ ویسے ہی اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، تو وہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ باقی جو فوج کا طریقہ کار ہے کہ ان میں جو بڑا افسر ہے وہ بیٹھا رہتا ہے، باقی سپاہی ان کے سامنے کھڑے رہتے ہیں، اسی طرح عدالت کے اندر جو ہے قاضی بیٹھا ہوتا ہے، چیف جسٹس، اور اس کے سائڈوں پر وہ دو باڈی گارڈ کھڑے رہتے ہیں، تو یہ بھی میرے خیال میں اسی ضمن میں آتا ہے کہ کھڑا ہونا ٹھیک نہیں ہے۔ صحیح، صحیح، شکریہ۔ جی، آگے۔ آگے باب نمبر ہے 447، باب بدع السلامی، سلام کی ابتدا، 978 نمبر حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خلق اللہ آدم صلی اللہ علیہ وسلم و طولہ ستون ذراعا قال اذهب فسلم على اولئک نفر من الملائکۃ جلوس۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور وہ 60 ہاتھ لمبے تھے، تو ان سے کہا، اور ان سے پیدا فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جاؤ اور ان فرشتوں کو سلام کرو جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ فاستمی ما یجیبونک فإنہا تحیتک و تحیت ذریتک، فقال سلام علیکم، فقالوا السلام علیک ورحمۃ اللہ۔ پھر سننا کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں، کیونکہ وہ تیرا اور تیری امت کا سلام اور سلام کا جواب ہوگا۔ اس پر آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو جا کر سلام فرمایا، السلام علیکم، تو انہوں نے جواب میں کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ فرشتوں نے جواب میں رحمۃ اللہ علیہ کو بڑھا دیا۔
فكل من يدخل الجنة على صورته فلم يزل ينقص الخلق حتى الآن. سو جو بھی کوئی شخص جنت میں داخل ہوگا آدم علیہ السلام کی صورت پر ہوگا، یعنی اس کا قد 60 ہاتھ ہوگا، ان کا 60 ہاتھ کا قد جو گھٹتا رہا، سو اب تک انسانوں کا قد گھٹتا رہا ہے. جی، تو اس حدیث میں سلام کی ابتدا کب ہوئی اس کو بیان کیا گیا ہے کہ سلام کی ابتدا جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کے پیدا کرنے کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے سلام کرنے کا حکم بھی دے دیا. حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتوں کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی ہے، ان کے پاس جاؤ اور ان کو جا کر یوں کہو السلام علیکم. تو حضرت آدم علیہ السلام گئے، ان کو جا کر سلام کیا تو فرشتوں نے کیا کہا آگے سے؟ السلام علیکہ ورحمۃ اللہ. حضرت آدم علیہ السلام نے تو السلام علیکم کہا تھا، تو فرشتوں نے آگے سے السلام علیکہ ورحمۃ اللہ، رحمۃ اللہ کا اضافہ کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب یہ سلام ہے تمہارا اور تمہاری اولاد کا. تو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے ساتھ ہی سلام کی جو ہے وہ ابتدا ہو گئی تھی. آگے جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو پیدا کیا تو ان کا قد جو ہے وہ 60 گز تھا. پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ انسان کا قد گھٹتا رہا، لیکن جب انسان جنت میں داخل ہوگا تو اس کا قد دوبارہ 60 گز ہی ہوگا، جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کا قد تھا. انسان انہی کی شکل و صورت کے مطابق جنت میں داخل ہوگا. آگے باب ہے 448، باب افشاء السلامی، سلام کا پھیلانا. حضرت ابرا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. حضرت جی برا رضی اللہ عنہ. اچھا سوری، اردو میں ابرا لکھا ہوا تھا، سوری. عن البراء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال افشو سلام تسلمو. حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سلام کو پھیلاؤ سلامت رہو گے. جی ٹھیک ہے. آگے حدیث نمبر ہے 980. اس میں بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا الله أدلكم على ما تجابون به. قالوا تحابون به. تحابون. تحابون به. قالوا بلى يا رسول الله. قال افشوا السلام بینکم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگ جنت میں داخل نہ ہوگے جب تک ایمان نہ لاؤ گے، اور تم ایمان نہیں لاؤ گے جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرو گے. کیا تم کو وہ چیز نہ بتاؤں کہ جس سے تم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگ جاؤ؟ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپس میں سلام کو پھیلاؤ. جی ٹھیک ہے. آگے حدیث نمبر ہے 981. اس میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. عن عبداللہ بن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعبد الرحمن وأطعموا الطعام وافشوا السلام تدخل الجنان. جنانا. تدخل الجنان. حضرت
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اچھا، اللہ صلی یہاں اللہ علیہ وسلم جی عبداللہ بن عمر نہیں ہے، بلکہ حضرت عمرو عبداللہ بن عمر ہے، عمر، جس کے آخر میں عمر واو ہوتا ہے نا، تو وہ ہاں واو نہیں عمر پڑھا جی جاتا، جی عمر پڑھا جاتا ہے، وہ واو نہیں پڑھا جاتا، عمر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رحمان کی عبادت کرو، کھانا کھلاؤ، سلام پھیلاؤ، تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ جی، تو یہ جو تین روایات ابھی ہم نے پڑھی ہیں، ان تینوں روایتوں میں سلام کے پھیلانے کو بیان کیا گیا ہے کہ آپس میں سلام کو پھیلاؤ، سلام کو عام کرو۔ اس سے کیا ہوگا کہ لوگوں کی آپس میں ایک دوسرے سے محبت بڑھے گی۔ جب آپس میں ایک دوسرے سے محبت بڑھے گی، ایک دوسرے کے خیر خواہ بنیں گے، ایک دوسرے کو پھر وہ دین کی نصیحتیں کریں گے، خیر خواہی کی نصیحتیں کریں گے۔ جب وہ خیر خواہی کی نصیحتیں کریں گے تو اس کی وجہ سے وہ پھر لوگ جو ہے نیک اعمال کے اوپر آئیں گے، اور نیک اعمال ان کے جنت میں داخلے کا سبب بنیں گے۔ تو جنت میں کیا فرمایا؟ یہ جو پہلی حدیث ہے 980 نمبر حدیث، کہ تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ ایمان لے آؤ، اور تم ایمان نہیں لا سکتے یہاں تک کہ آپس میں محبت نہ کرو۔ یعنی جب آپس میں محبت ہوگی، ایک دوسرے کی خیر خواہی ہوگی، پھر تمہارا ایمان مضبوط ہوگا۔ جب ایمان مضبوط ہو جائے گا، تم نیک اعمال کرو گے، اور وہ نیک اعمال تمہارے جنت میں داخلے کا سبب بنیں گے۔ تو جو بنیادی سبب ہے وہ ہے آپس میں سلام کو عام کرنا۔ تو اس لیے سلام جو ہے وہ کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے۔ آگے روایات آ جائیں گی صحابہ کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کہ کثرت سے وہ سلام کرتے تھے، یہاں تک کہ کچھ صحابہ کے بارے میں تو یہ بھی بات مشہور تھی کہ ان سے پہلے کوئی سلام کر ہی نہیں سکتا، جو بھی بندہ ان کے سامنے جائے گا وہی سلام میں پہل کریں گے، اس قدر وہ اہتمام کرتے تھے۔ تو یہ سنت جو ہے وہ ہمارے درمیان میں چھوٹی ہوئی ہے، بہت سستی اس کے اندر پائی جاتی ہے، تو اس سنت کو بھی عام کرنا ہے۔ جی آگے۔ آگے باب ہے باب نمبر ہے 449، باب من بدا بالسلامی، کون سلام کی ابتدا کرے۔ بشیر بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان فرماتے ہیں، عن بشیر ابن یساری قال ما كان أحد يبدأ أو يبدر ابن عمر بالسلام۔ بشیر بن یسار بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے کوئی شخص سلام نہیں کر پاتا تھا، یعنی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ سب سے پہلے سلام کی کوشش کرتے تھے اور کوئی پہل نہیں کر سکتا تھا۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ آگے حدیث نمبر ہے 983۔ استاد جی، جی یہ لفظ بشیر ابن یسار ہے یا بشیر ابن یسار؟ بشیر۔ جی ٹھیک۔ جی آگے۔ آگے حدیث نمبر ہے 983، اس میں ابو زبیر نے بیان کیا ہے اس حدیث کو، اخبرنی ابو زبیری انہ سمیع جابرا یقول یسلم الراقب علی الماشی والماشی علی القائد والماشیان ایہما یبدأ بالسلام فہو افضل۔ ابو زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ لکھا ہوا ہے، یہاں پہ رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہوا ہے، نے بیان کیا کہ انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ سوار پیدل کو اور پیدل چلنے والا بیٹھے ہوئے شخص کو سلام کرے، اور دو پیدل چلنے والوں میں سے جو بھی سلام کی ابتدا کرے وہی افضل ہے۔ جی یہاں پر سلام کی ترتیب جو ہے وہ اس حدیث کے اندر بیان کی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یسلم الراکب علی الماشی، جو کسی سواری پر سوار ہو کر جا رہا ہے، اس کے سامنے اگر کوئی پیدل شخص آ رہا ہے
تو جو گاڑی پر سوار ہے، کسی بھی سواری کے اوپر سوار ہے، اس کا حق بنتا ہے کہ وہ پیدل شخص کو سلام کرے، جو کیا کہتے ہیں اوپر والی حالت میں ہے، ٹھیک ہے، برتری والی حالت میں ہے، ایک شخص پیدل ہے دوسرا سواری پر ہے تو سواری والا سلام کرے گا، یہ پہلی صورت ہوگی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، دوسرا آدمی چل رہا ہے یا کھڑا ہے، تو جو کھڑا ہے یہ بہتر والی حالت میں ہے، بہتری کی حالت میں یہ سلام کرے گا بیٹھے ہوئے شخص کو۔ تو یہ دو صورتیں ہیں۔ باقی اگر بیٹھے ہوئے شخص ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کو سلام کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جو پیدل چلنے والے لوگ ہیں ان میں سے جو بھی سلام میں پہل کرے گا تو پہل کرنے والے کو کیا کہتے ہیں زیادہ ثواب ملتا ہے۔ آگے اس کی بھی روایات آ جائیں گی کہ جو سلام میں ابتدا کرتا ہے اس کا کیا ثواب ہے، جو جواب دیتا ہے اس کا کیا ثواب ہے۔ تو سلام کرنے والے کا ثواب جو سلام میں ابتدا کرتا ہے اس کا ثواب زیادہ ہوتا ہے بنسبت جواب دینے والے شخص کے، تو اس لیے سلام میں پہل کرنی چاہیے۔ جی آگے۔ یہ حدیث نمبر ہے 984۔ اس میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں، ان ابن عمر اخبار ان الاغر وهو رجل من مزینة وكانت له صحبة مع النبي صلى الله عليه وسلم، كانت له أوسك من تمر على رجل من بني عمرو بن عوف أو فاختلف إليه مرارا، قال فجنت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل معي أبا بكر الصديق قال فكل من لقينا سلموا علينا، فقال أبو بكر ألا ترى الناس يبدأونك بالسلام فيكون لهم الأجر، أبدأهم بالسلام يكون لك الأجر، يحدث هذا ابن عمر عن نفسه۔ حضرت ابن جی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ اغرمزنی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چند وسق کھجوریں بنی عمرو بن عوف کے ایک شخص پر چاہیے تھی۔ بہرا اس شخص کے پاس جاتے رہے، فرماتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، جو ہم میں سے ملتا ہم کو راستے میں جو ہم میں سے ملتا ہم کو سلام کرتا تھا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا تو نے لوگوں کو نہیں دیکھا کہ وہ تجھ کو پہلے سلام کرتے ہیں تو ان کو پہل کرنے کی وجہ سے زیادہ اجر ملتا ہے، اگر تم ان کو پہلے سلام کیا کرو تو تمہارے لیے پہل کرنے کا زیادہ اجر ہوگا۔ جی اس میں یہ صحابی ہیں جن کا نام اغر بیان کیا ہے، اغر یہ صحابی ہیں اور ان کا تعلق ہے قبیلہ مزینہ سے۔ تو ان کی چند وسق کھجوریں تھی۔ وسق یہ ایک پیمانے کا نام ہے، ایک وسق کے اندر تقریباً 8 یا 9 من کھجوریں آتی ایک وسق کے اندر۔ تو ان کی کچھ وسق کھجوریں تھی وہ انہوں نے لینی تھی بنی عمر بن عوف کے کسی آدمی سے، یہ بھی ایک قبیلہ ہے بنی عمر بن عوف، تو اس کے کسی شخص سے لینی تھی۔ بار بار چکر لگانے کے باوجود وہ کھجوریں جو ہے نہیں دے رہا تھا۔ تو یہ جو شخص تھے اگر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر شکایت کی کہ فلاں بندے نے میری کھجوریں دینی ہے وہ مجھے کھجوریں نہیں دے رہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ساتھ بھیج دیا کہ تم جاؤ اور جا کر میری طرف سے اس شخص کو پیغام دو کہ اس کی کھجوریں اس کو واپس کر دے۔ تو پھر یہ بیان کرتے ہیں حضرت اغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب حضرت ابوبکر میرے ساتھ تھے ہم جا رہے تھے اس آدمی کی طرف، تو
تو راستے میں جو بھی ملتا وہ پہلے سلام کر لیتا، جو بھی ملتا پہلے سلام کرتا۔ تو پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے کہا کہ تم لوگوں کو نہیں دیکھتے وہ پہلے سلام کرتے ہیں، پہل سلام میں پہل کرنے کی وجہ سے ان کو زیادہ اجر ملتا ہے، تو تم سلام میں پہل کیوں نہیں کرتے؟ تم بھی سلام میں پہل کرو تاکہ اس کا اجر تمہیں اضافی ملے۔ تو اس حدیث کے اندر ترغیب دی گئی ہے سلام میں پہل کرنے کی، کہ سلام کے اندر آدمی کو پہل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ جو سلام میں پہل کرے گا اس کو اضافی اجر ملے گا۔ باقی سلام کے الفاظ ایک جیسے ہیں، ان کا ثواب تو برابر ملے گا دونوں کو، لیکن جو پہل کرنے والا ہے اس کو اجر زیادہ ملے گا۔ جی آگے۔ حدیث نمبر ہے 985۔ جی یہ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، عن ابی ایوب ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يحل لامرئ مسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث فيلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے رکھے، یعنی اس سے قطع تعلق کیے رکھے، وہ اس سے منہ پھیرے، اور وہ اس سے اور ان دونوں میں بہتر وہ ہے جو سلام کرنے میں پہل کرے۔ جی، یہ روایت جو ہے وہ پیچھے بھی گزر چکی ہے کتاب کی ابتدا میں، جہاں پر ہم نے قطع تعلقی کے حوالے سے روایات پڑھی تھیں۔ تو اس میں وہی بات بیان کی گئی ہے کہ اگر کسی شخص سے ناراضگی ہو جائے تو 3 دن تک ناراضگی کا اختیار ہے، 3 دن تک آدمی ناراض رہ سکتا ہے۔ 3 دن کے بعد آدمی کے اوپر لازم ہو جاتا ہے کہ اب وہ قطع تعلقی اپنی ختم کرے۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ آدمی 3 دن کے بعد اسے جس طرح پہلے ہنس مکھ ہو کر ملتا تھا، خندہ پیشانی کے ساتھ ملتا تھا، بس اس سے سلام کر لے۔ سلام کرنے کی وجہ سے آدمی قطع تعلقی سے بچ جاتا ہے۔ ہاں باقی بات چیت کرنا، اسے گپ شپ لگانا وہ ایک علیحدہ چیز ہے، اگر دل نہیں مانتا تو گپ شپ نہ لگائے، لیکن سلام کر لے۔ اگر انہوں نے سلام بھی نہ کیا، 3 دن سے زیادہ گزر گئے، تو یہ قطع تعلقی کے گناہ میں مبتلا ہوں گے۔ اس لیے یہاں پر ترغیب یہ دی گئی ہے کہ اگر اس طرح کوئی صورتحال بن جاتی ہے تو 3 دن بعد جو ہے وہ سلام کر لینا چاہیے۔ سلام کرنے کی وجہ سے وہ آدمی قطع تعلقی کے گناہ سے بچ جاتا ہے۔ باقی اس میں ترغیب دی گئی ہے کہ جو شخص سلام میں پہل کرے گا وہ بہتر شخص ہے ان دونوں میں سے، کیونکہ ناراضگی دونوں میں ہے۔ جو بھی اس میں ابتدا کرے گا، یہ مشکل کام ہے جب بندہ ناراض ہو دوسرے سے جا کر سلام کی ابتدا کرنا، پہل کرنا، یہ مشکل کام ہے۔ عزت نفس آدمی کی مجروح ہوتی ہے، آدمی کو جھکنا پڑتا ہے، تواضع اختیار کرنی پڑتی ہے، عاجز ہونا پڑتا ہے، دوسرے کے سامنے اپنے آپ کو جھکانا پڑتا ہے، کیونکہ ایک مشکل کام ہے۔ اس لیے بہتر بھی یہی شخص ہے جو سلام میں ابتدا کرتا ہے۔ یہاں تک سمجھ آ گیا جی آپ حضرات کو؟ جی استاد۔ جی استاد جی۔ چلیں جی، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اب آگے ہے اصول فقہ۔ اصول فقہ کے اندر ہمارا صفحہ نمبر 25، اس میں جو مختلف فی ادلہ شرعیہ تھے یہ ہم نے کل 4 پڑھ لیے تھے۔ پہلا ہے استحسان، دوسرا ہے مصالح مرسلہ، تیسرا ہے عرف، چوتھا ہے سد ذرائع۔ تو یہ 4 ہم نے کل پڑھ لیے تھے۔ یہ آپ میں سے کوئی بھی ساتھی ان 4 کو دہرا دے، پھر اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے استحسان۔ استحسان کسے کہتے ہیں؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ استحسان سے مراد ہے کسی چیز کو اس کے حسن میں اچھے طریقے سے ادا کرنا۔
مثال کے طور پہ اگر ایک چیز ہے اور اس میں اصلاح کا پہلو ہے تو ہم اسے اسے اچھے بہتر طریقے سے کریں گے تو اسے استحسان کہیں گے. اس کے بعد دوسرے مسالے اور مرسل ہے. آپ کی آواز صاف نہیں آ رہی، تھوڑی سی گڑبڑ ہو رہی ہے، سمجھ نہیں آئی، دوبارہ بیان کریں. استحسان کا مطلب ہے کسی چیز کو بہتر طریقے سے کرنا. جی یہ تو تو اس کا ہو گیا لغوی ترجمہ، ٹھیک ہے. جیسے مثال کے طور پہ اگر ہم جو بالوں کو صحیح طرح مسح کرتے ہیں تو یہ بھی استحسان میں آتا ہے، کیونکہ یہ اس کے فرائض میں تو نہیں ہے لیکن اس کو بہتر طریقے سے کرنے میں یہ استحسان کی جو ہے وہ ہوتی ہے. اگر میں اور اس کی بنا پر ہم کسی چیز کو ترک بھی کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر لوگوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو بوجہ استحسان ہم اسے لوگوں میں آسانی کے لیے وہ چیز ترک بھی کر سکتے ہیں. جیسے حضرت عمر کے دور میں ایک دفعہ قحط پڑا تو آپ نے قطع ید کی جو سزا تھی وہ کچھ دیر کے لیے موقوف کر دی تھی. جی بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد جو دوسرا رخ ہے مسالے و مرسلے، اس کا مطلب ہے مصلحت کے تحت کسی چیز کو عام کرنا. جی جیسے یہ ہے تو ویسے دوسرے مکاتب فکر کی یہ ایک دلیل تو میں نے سنی تھی. اچھا وہ تیمور کہتے بھائی، آپ ہیں نے شاید ہینڈ فری لگائی ہے، وہ ہل رہی ہے. آپ کی آواز کبھی چلی جاتی ہے کبھی آ رہی ہے، پراپر نہیں آ رہی ہے آپ کی آواز نا. یہ شاید ہینڈ میں نے فری ہل. ہینڈ فری لگائی لیکن میرے خیال اوپر وہ ڈرل کر رہے ہیں تو شاید اس کی آواز ہے تھوڑی سی. اچھا اچھا. اب جی اسی طرح مسالے مرسلے کا مطلب ہے اصلاح کے اصول کے تحت کسی چیز کو رائج کرنا. جیسے عمومی فائدے کے لیے، عمومی فائدے جیسے کے عمومی فائدے کے لیے. اس کی میں ویسے دوسرے مکاتب فکر سے ایک دوں گا کہ ہندوؤں میں میوزک کی بہت زیادہ کیا کہتے ہیں ترغیب تھی. وہ خوشی کے موقع پر، غمی کے موقع پر ہر جگہ وہ ساز بجاتے تھے. تو اس میں وہ پھر جو ہے نا انہوں نے قوالی کا ایک طریقہ اختیار کیا تاکہ اپنا معافی ضمیر ان کو پہنچایا جائے ہندوؤں کو. تو یہ وہ دوسرا مکتب فکر اس کی دلیل دیتا ہے کہ کیونکہ وہ ہر جگہ میوزک کو استعمال کرتے تھے تو اصلاح کے پہلو میں ہم نے قوالی کا ایک جہان ہے وہ اجاگر کیا. اس کے اس کی بعد مثال یہ میرے خیال میں ٹھیک نہیں بنی، یہ جو آپ نے دوسری مثال دی ہے. اس کی جی جی اس کی مثال آپ یہ سمجھ لیں جیسے کہ جو ٹریفک کی جو لائٹیں لگائی جاتی ہیں، اشارے لگائے جاتے ہیں. اب اشارے لگانا نہ قرآن سے ثابت ہے، نہ حدیث سے ثابت ہے، نہ فقہ سے ثابت ہے، کہیں سے ثابت نہیں ہے. لیکن یہ اشارے جو لگائے جاتے ہیں عوام الناس کے فائدے کے لیے لگائے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو، ایکسیڈنٹ نہ ہو، اور اسی طرح روڈ جو ہے وہ بلاک نہ ہو. اب حکومت نے یہ قانون بنا دیا ہے، ٹھیک ہے. اب حکومت کے قانون بنانے کی وجہ سے اس پر عمل کرنا ہر شخص کے لیے لازم ہو چکا ہے. تو یہاں پر جو ٹریفک رول ہیں ان کو فالو کرنا لازم کیوں ہے؟ کیونکہ یہ مصالح مرسلہ کے تحت آتے ہیں. یا اسے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں نکاح کو رجسٹر کرانا یہ شرط نہیں ہے شرع کے لحاظ سے، لیکن فریقین میں مسائل نہ بنے تو اس لیے انہوں نے قانون بنا دیا کہ ہر نکاح کو رجسٹر کرنا ضروری ہے. جی بالکل، یہ مثال بہترین ہے. جی اب عرف سے مراد ہے کہ کسی علاقے میں رائج ایک رواج جو قرآن کے جو مستقل نصوص قرآن کے خلاف نہ ہو تو اسے بھی قبول کر لینا. جیسے جھینگا مچھلی جو ہے نا، وہ ایک مثال ہے. یہ مائک بند کر لیں، مائک کس کا؟ روشن بھائی آپ کا مائک کھلا ہوا ہے. جیسے جھینگا مچھلی ایک اچھی مثال ہے کہ اگر کیونکہ اس کے بارے میں قرآن کی آیت موجود نہیں ہے لیکن کچھ علاقوں میں اسے مچھلی نہیں بلکہ کیڑا سمجھا جاتا ہے تو وہاں اسے نہیں کھایا جاتا، لیکن کئی علاقوں میں اسے مچھلی کے طور پہ لیا جاتا ہے تو اس لیے ہم اسے مچھلی کی طرح تو اس لحاظ سے عرف جو ہے وہ اس کو دیکھا جائے گا کہ عرف میں اسے مچھلی کہا جاتا ہے یا اسے کیا کہتے ہیں دوسرا کیا کہتے ہیں کہا جاتا ہے کیڑے کی اس میں درجہ بندی میں ڈالا جاتا ہے. جی
और तीसरा मुझे थोड़ा सा ज़हन से निकल रहा है, तो इसमें सद सद ज़राए था। सद्दे जराए, सद सद कहते हैं अरबी के अंदर रोकना। जराए जरिया की जमा है, किसी चीज के जरिए को ही रोक देना। जैसे कुरान पाक में है जी, निगाहें झुकाओ, गैर महरम औरत को देखना ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि गैर महरम औरत को देखना ये इंसान को जिना की तरफ लेकर जाता है। तो जो जिना का बुनियादी सबब है बदनजरी, उसी के ऊपर शरीयत ने पाबंदी लगा दी कि ये आगे जाकर सबब बनेगा। इसी तरह रोज़े की हालत में हुक्म है कि बीवी को बोसा नहीं ले सकते, शहावत के साथ छू नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये हराम नहीं है बीवी का बोसा लेना, ठीक है, शहावत के साथ छूना ये हराम नहीं है, लेकिन ये चूंकि आगे सबब बन सकता है जिमा का, और रोज़े की हालत में जिमा करना हराम है, तो इस वजह से ये हुक्म लगा दिया जी, रोज़े की हालत में बीवी का बोसा लेना हराम है। हालांकि हकीकत में हलाल है बोसा लेना, लेकिन हराम क्यों करार दिया? क्योंकि ये आगे जाकर जिमा का सबब बन सकता है। इसी तरह हज के दौरान बीवी का बोसा लेना हराम है। हकीकत में बीवी का बोसा लेना हराम नहीं है, लेकिन चूंकि बोसा लेना ये आदमी को जिमा तक पहुंचा सकता है, और दौरान हज जिमा करने की वजह से हज आदमी का टूट जाता है, फासिद हो जाता है। तो चूंकि ये बोसा लेना ये एक हराम काम का जरिया बन सकता है, तो इसलिए शरीयत ने उस जरिए को ही हराम करार दिया। इसको बोलते हैं सद्दे ज़राए। जो किसी हराम काम का जरिया बन सकता है उसी चीज़ को हराम करार देना। ये बात समझ आ गई जी? जी उस्ताद। ठीक हो गया। अच्छा जी, 5वें नंबर पर है कौले सहाबी। कौले सहाबी से मुराद सहाबी का फतवा है। सहाबी ने कोई ऐसा फतवा दे दिया जो ना किताबुल्लाह में मौजूद था, ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बारे में कुछ फरमाया, तो सहाबी ने अपनी इज्तिहाद से, अपनी राय से कोई एक फतवा दे दिया, तो वो फतवा भी हमारे नज़दीक काबिल हुज्जत है। उस फतवे को भी बतौर दलील हम उसको दलील मानते हैं। तो कुछ आइम्मा जो है सहाबी के कौल को दलील मानते हैं, कुछ दलील नहीं मानते। इसकी मिसाल है जी, औरत को जब तलाक हो जाए तो इद्दत का जो दौरानिया है, 3 माहवारियाँ, इद्दत के दौरानिए में औरत का जो खर्चा है उस खर्चे का क्या हुक्म है? तो उस खर्चे के हवाले से हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फ़तवा मौजूद है। वो फरमाते हैं कि औरत जब तक इद्दत में रहेगी उसका खर्चा उसका शौहर ही उसे अदा करेगा। ये हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फ़तवा है। हमारे नज़दीक ये हुज्जत है, हम इसी के ऊपर अमल करते हैं। तो जो सहाबी का कौल है या सहाबी का फ़तवा है वो भी हमारे नज़दीक हुज्जत है। आगे है जी नंबर 6, शराय माक़बल। शराय माक़बल से पिछली जो शरीयतें हैं या पिछली जो उम्मतें हैं वो मुराद हैं कि पिछली उम्मतों के अंदर अगर कोई काम करना हलाल था और इस उम्मत में उस काम को हराम नहीं किया गया, ठीक है, इस उम्मत में उस काम को हराम नहीं किया गया, तो वो काम इस उम्मत के लिए भी हलाल है। मिसाल के तौर पर किसास का हुक्म है, ये पहली शरीयतों के अंदर भी था, इस शरीयत के अंदर भी किसास का हुक्म मौजूद है, ठीक है, किसास लिया जाएगा। अगर हमें क्या कहते हैं कुछ ऐसे मसले मिलते हैं कि जो काम पिछली उम्मतों के लिए जायज़ थे लेकिन हमारी उम्मत के अंदर उस काम के हवाले से कोई हमें रहनुमाई नहीं दी गई, तो उस सूरत के अंदर भी हम जो है पिछली उम्मत के अंदर अगर वो काम जायज़ था तो हमारी उम्मत के अंदर भी उस काम को जायज़ ही समझा जाएगा। तो इसमें
عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ اس کی علیحدہ سے دلیل تو موجود ہوتی ہے اس امت کے اندر، جیسے ایک قصاص والا مسئلہ ہے، پچھلی امتوں کے اندر بھی رائج تھا، اس امت کے اندر بھی رائج ہے۔ اسی طرح روزے ہیں، روزے پچھلی امتوں کے اوپر بھی تھے، اس امت کے اوپر بھی روزے فرض ہیں۔ تو اس میں جو پچھلی امتیں ہیں ان کو ہم بطور دلیل پیش کر سکتے ہیں، چونکہ روزہ پچھلی امتوں پر بھی فرض تھا، اس امت پر بھی فرض ہے۔ تو پچھلی امتوں کے اندر چونکہ وہ حکم موجود تھا، اس کو ہم بطور دلیل پیش کر سکتے ہیں کہ یہ حکم چونکہ پچھلی امتوں کے اندر موجود تھا تو اس امت کے اندر بھی یہ حکم موجود ہے۔ اگرچہ اس کی دلیل ہمیں قرآن پاک سے مل جاتی ہے، کبھی کبھی حدیث سے بھی اس کی دلیل مل جاتی ہے، لیکن پچھلی امت کے اندر اس کا موجود ہونا بطور تائید کے ہوتا ہے، بطور تائید کے۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ جی استاد۔ ٹھیک ہو گیا۔ کچھ چیزیں اس میں ایسی ہوتی ہیں کہ پچھلی امتوں کے اوپر حرام ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو پچھلی امتوں کے لیے حرام تھی لیکن اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو حلال کر دیا، جیسے اونٹ کا گوشت ہے۔ یہ غالباً حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو بنی اسرائیل تھے یا حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، انہوں نے خود اپنے اوپر پرہیز کر لیا تھا کہ میں نے اونٹ کا گوشت نہیں کھانا، میں نے دودھ نہیں پینا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ ان کے لیے حرام قرار دیا تھا، ٹھیک ہے، لیکن اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا۔ تو جو پچھلی شریعتیں ہیں ان کے اندر بعض احکامات ہمارے پاس دلیل تو موجود ہوتی ہے، ہم جو بھی مثال دیں گے، جیسے پیچھے 2 مثالیں روزوں کی گزری ہے، روزوں کی دلیل ہمارے پاس موجود ہے۔ اسی طرح اونٹ کا گوشت ہے یا ان کا دودھ ہے وہ ہمارے لیے حلال ہے، ہمارے پاس دلیل تو موجود ہے، لیکن پچھلی امتوں کا جو حکم ہم بیان کرتے ہیں وہ اس وجہ سے بیان کرتے ہیں تاکہ ہمیں تھوڑی سی تائید مل جائے، اس کی مسئلے کی تھوڑی سی وضاحت ہو جائے۔ اور اس میں 7ویں نمبر پر ہے استصحاب۔ استصحاب کہتے ہیں ساتھ لے کر چلنا، اس کا جو لغوی ترجمہ ہے استصحاب، ساتھ لے کر چلنا۔ تو استصحاب کہتے ہیں کہ آدمی کی گزشتہ حالت کو سامنے رکھتے ہوئے موجودہ حالت پر بھی وہی حکم لگانا، آدمی کی کسی بھی گزشتہ حالت کو سامنے رکھ کر آدمی کی موجودہ حالت پر بھی وہی حکم لگا دینا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کو آپ نے وضو کرتے ہوئے دیکھا، ٹھیک ہے، آپ نے دیکھا کہ آدمی وضو کر رہا ہے، آپ 5 منٹ بعد کہیں گے یہ آدمی باوضو ہے، حالانکہ آپ کو نہیں پتا کہ یہ آدمی واقعی باوضو ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آدمی باوضو ہے، کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ آپ نے 5 منٹ پہلے پچھلی جو حالت تھی اس حالت پر موجودہ حالت کو قیاس کر رہے ہیں کہ جو آدمی کی پہلی حالت تھی ابھی بھی آدمی اسی حالت کے اندر موجود ہے، اس کو کہتے ہیں استصحاب۔ یہاں تک سمجھ آ گیا جی آپ کو استصحاب؟ جی استاد جی۔ چلیں جی ٹھیک ہو گیا، آج کے لیے اتنا کافی ہے، باقی کل انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے۔ انشاءاللہ۔ السلام علیکم اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ استاد جی۔ عامر بھائی اپنا میک بند کر لو بھائی، شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں ساتھی؟ جی استاد جی، الحمدللہ استاد جی، الحمدللہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ آپ کی صحت ٹھیک ہے؟ استاد جی 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 الحمدللہ، الحمدللہ۔ آپ کی دعاؤں سے۔ جزاک اللہ استاد جی۔
اچھا جی، سابقہ رکوع میں اللہ رب العزت نے تاکید فرمائی، کیونکہ نبی کو جس چیز کی تاکید کی جاتی ہے اس میں حقیقت تاکید وہ امت کے لیے ہوتی ہے۔ کیونکہ نبی علیہ السلام اپنا فریضہ دنیا سے ادا کر کے چلے جاتے ہیں، اور اللہ کی احکامات اور اوامرات اور منہیات وہ امت کو بتا کر چلے جاتے ہیں۔ بعد میں اس نبی کی جو امت ہے، امت کے جو افراد ہیں، وہ ان احکام کے حامل بنتے ہیں، ان کو اٹھانے والے، یعنی ان پر عمل کرنے والے۔ تو اللہ نے صاف قاعدہ قانون بتلا دیا کہ اگر یہاں کوئی بھی آپ کے پاس کسی بھی معاملے میں مقدمہ لے کر آتا ہے تو ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ جن کو منصف بنایا جاتا ہے، جن کو قاضی بنایا جاتا ہے، جن سے فیصلے کروائے جاتے ہیں، جو کمیٹیاں ہیں یا عدالتیں ہیں، تو جہاں پہ فیصلے کروائے جاتے ہیں ہر ایک کے لیے اللہ کا یہ حکم ہے کہ فیصلہ جو ہے وہ آپ کا قرآن اور حدیث کے مطابق ہونا چاہیے۔ کچھ طے شدہ معاملات ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی فیصلے نازل کر دیے، بعض ایسے ہیں کہ جن میں غور و فکر یا تحقیق کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ وہ شریعت کا ایک حکم نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر میں نے پہلے بتایا تھا کہ فیصلے دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ ہیں کہ جن فیصلوں کے بارے میں، جن مقدمات کے بارے میں پہلے سے ہی حکم اللہ کی طرف سے نازل ہو چکا ہے، جیسا کہ وراثت کے احکام ہو گئے، جائیداد کو تقسیم کرنا وغیرہ وغیرہ، اور کاروباری معاملات ہیں، ادھار کے معاملات ہیں، قرض کے معاملات ہیں، سودی معاملات ہیں، معاشرتی معاملات ہیں، تو ان کے احکام اللہ نے نازل کر دیے ہیں پہلے سے۔ اور بعض ایسے ہیں جن کو شریعت نے بیان نہیں کیا، وہ انسان کی زندگی میں بطور حوادثات پیش آتے رہتے ہیں، جیسے کوئی معاملہ ہوا یا کسی کا دعویٰ کر دینا فلاں نے میرے پیسے دینے ہیں، یا فلاں نے میری زمین پر قبضہ کر لیا، یا فلاں نے میرے ساتھ یہ کام کر دیا۔ تو اب جیسا حادثے کی نوعیت کے بارے میں اللہ نے یہ حکم ضرور دے دیا کہ تحقیق کر لیا کرو اچھے سے، اس کے بعد جو ہے جو دستور، جو طریقہ کار شریعت نے بتلایا ہے اس کے مطابق فیصلہ کیا کرو۔ تو یہاں امر کا صیغہ استعمال ہوا، انحکم، یعنی خطاب آپ علیہ السلام سے ہو رہا ہے۔ دراصل اس کا مخاطب ہر وہ انسان ہے جو فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، تو اس کو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ آپ کا فیصلہ 100% اس شریعت کے مطابق ہونا چاہیے جس کو اللہ نے نازل کیا ہے۔ اس رکوع کے اندر، اس رکوع کی جو پہلی آیت ہے اس کے ماتحت سبب نزول کہہ سکتے ہیں
دو واقعے ذکر کیے گئے ہیں، اس رکوع کا مکمل خلاصہ صرف اور صرف یہود ہوں، نصارہ ہوں، کفار ہوں، مشرک ہوں، ہندو ہیں، بدھ مت ہیں، کوئی بھی ہے، غرض ہے کہ کوئی بھی ہے لیکن مسلمان نہیں ہے، ان سے دوستی سے منع فرمایا، جیسے کہ مضمون اکثر گزر چکا ہے۔ تو یہ مضمون بار بار ریپیٹ کیا جاتا ہے، اور آگے بھی آپ حضرات بے شمار جو ہے آیت ایسی پڑھیں گے جن میں اسی مضمون کو بار بار دہرایا جائے گا۔ اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ جو بندہ مسلمان نہیں ہے، اسلام کے نور سے اس کا دل منور نہیں ہے، تو وہ آپ لاکھ اس کو دوست سمجھیں گے لیکن وہ آپ کا دوست ہوگا نہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، انسان کے ذاتی نفع کے اعتبار سے اگر ہم سوچیں تو وہ آپ ایک کافر جو ہے آپ کا مخلص دوست نہیں بن سکتا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو انسان کا ذاتی نفع ہے۔ اب ایمان کا نفع کیا ہے کہ دیکھیں، جس نے اللہ سے دشمنی مول لے لی، ہم اس سے دوستی کریں تو یہ اللہ کے ساتھ بغاوت ہے، یہ اللہ کے نبی کے ساتھ بھی بغاوت ہے۔ تو دلی تعلق قائم رکھنے سے منع فرمایا، ایسا نہیں کہ آپ ان کے ساتھ بدسلوکی کریں یا جو ہے بد اخلاقی کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آئیں۔ اللہ نے تو دنیا میں جانوروں کے حقوق بھی بنائے ہیں کہ ان کے ساتھ جو ہے حسن سلوک سے برتاؤ کیا جائے، جانوروں پر ظلم نہ ڈھایا جائے، ذبح کے طریقہ کار بتلا دیے کہ تکلیف نہ ہو جانور کو۔ تو کیسے ایک انسان چاہے وہ اللہ کا منکر ہی کیوں نہ ہو، اپنے اخلاق اچھے رکھنے، عمدہ اخلاق کے ساتھ پیش آنا ہے، حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا ہے، لیکن دلی تعلق ان سے قائم نہیں کرنے۔ تو جو انسان کے بدن کے تمام اعضاء کا سردار ہے، اس کے تھرو جو ہے اس کے ذریعے سے تعلقات قائم کرنے سے منع فرمایا۔ باقی جو ظاہری انسان کے کردار کی خوبصورتی وہ اخلاق ہے تو اس سے منع نہیں فرمایا، حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ۔ تمہارا رویہ، تمہارا برتاؤ، تمہارا کردار دیکھ کر بعینی ہی ممکن ہے کہ کوئی دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے۔ تو یہاں یہ خلاصہ ہے اس رکوع کا، اور چند ایسے منافقین ہیں ان کا بھی ذکر فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہود اور نصارہ کو دوست نہ بناؤ، ان سے دوستیاں قائم نہ کرو۔ اب اس آیت کا سبب نزول، ان کے شان نزول جو ہے ان کے تحت دو واقعات ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، دو واقعے ایسے ہوئے جس پر اس آیت کو نازل کیا گیا۔ پہلا واقعہ یہ ہے، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ، انصاری اور جو منافقین کا سردار تھا، منافقوں کا سردار تھا عبداللہ بن ابی، یہ دونوں زمانہ جاہلیت سے یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا، بنو قینقاع، ان کے بڑے پکے دوست تھے، ان کے آپس میں بڑے اچھے تعلقات تھے۔ تو جب اسلام ظاہر ہوا، ظاہر ہونے کے بعد عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہود کی دوستی سے بیزاری کا اظہار کر دیا اور ان سے کہہ دیا کہ میرا اب تمہارا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہہ دیا کہ میرے لیے اللہ اور اس کے رسول کی دوستی کافی ہے۔ لیکن عبداللہ بن ابی منافق جو ہے، یہ یہودیوں کے ساتھ دوستی قائم رکھنے پر اڑا رہا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عبداللہ بن ابی کی اس معاملے میں کافی تلخ کلامیاں بھی ہوئی، اور
جو ہے باتوں باتوں میں جھگڑا ہونے کے قریب ہو گیا، عبداللہ بن ابی یہودیوں کے ساتھ دوستی نہ رکھنے پر راضی نہیں ہوا۔ وہ یہ کہتا تھا کہ دیکھیں ابھی اسلام کی ابتدا ہے، اسلام کا ابھی کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، پتہ نہیں ہے کہ اسلام غالب ہوگا یا یہیں سے ختم ہو جائے گا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پتہ نہیں اپنے مشن میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ اس لیے ذاتی مفاد کے طور پر ضروری ہے کہ یہودیوں کے ساتھ تعلقات قائم رکھے جائیں تاکہ برے وقت میں وہ لوگ کام آ سکے۔ ایک واقعہ یہ ہے۔ دوسرا واقعہ ایک گلاس پانی دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ صحابہ نے بنو قریظہ کے قلعے کو گھیر لیا تھا، اس کا واقعہ تفصیل سے آگے آئے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنو قریظہ سے بات چیت کرنے کے لیے نمائندہ بنا کر بھیجا، کیونکہ ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بنو قریظہ سے پرانے تعلقات تھے، تو بنو قریظہ نے ابو لبابہ سے معلومات اور راز و نیاز کی باتیں نکلوانا چاہیے۔ تو انہوں نے ان سے کہا کہ اگر ہم لڑائی روک لیتے ہیں اور اپنے قلعے سے باہر آ جاتے ہیں تو ہمارا انجام کیا ہوگا؟ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گلے پر ہاتھ پھیر کر اشارہ کر دیا کہ تمہارا قتل ہوگا۔ حالانکہ اب یہ دیکھیں یہ ایک رازداری کی بات تھی، اب اس راز کا اظہار ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن یہ اظہار کیا کیوں؟ تعلقات اور دوستی کی بنا پر خفیہ راز سے بنو قریظہ کو آگاہ کر دیا۔ تو یہ دو واقعے ایسے ہیں کہ جس میں احتمال ہے کہ ان میں سے کسی ایک کے بارے میں، یہ صادق تو دونوں کے بارے میں آتی ہے، بعینی ممکن ہے کہ شان نزول کے یہ دونوں واقع ہوں یا ان میں سے کوئی ایک ہو۔ تو اس دوستی سے، اس تعلقات سے مسلمانوں کو بڑا نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو، لا تتخذوا الیہود والنصارى، یہودیوں اور نصرانیوں کو دوست نہ بنایا کرو، اولیاء دوست نہ بناؤ، بعضهم اولیاء بعض، ان کی آپس میں دوستی تو ممکن ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ تمہارے دوست بن جائے، کیونکہ اسلام کو ختم کرنے کے لیے یہ لوگ آپس میں دوست بن سکتے ہیں، تم سے دلی تعلق کبھی بھی قائم نہ کریں گے، اور اگر کر رہے ہیں ظاہری تمہیں ایسا نظر آ بھی رہا ہے تو اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ یہ اسلام کے راز و نیاز معلوم کرنا چاہتے ہیں، دلی طور پہ ان کو ہمدردی نہیں ہے تم سے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، تو یاد رکھو یہ اللہ کا اعلان ہے، جو تم میں سے ان سے دوستی رکھے گا فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، وہ انہی میں سے شمار کیا جائے گا۔ ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین، اس لیے کہ اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتے۔ آیا وہ ظلم اپنی ذات پر کر رہے ہیں بدعمالیاں کر کے، یا جو ہے انسانیت پر ظلم ڈھا رہے ہیں، دونوں شامل ہیں اس آیت۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں گے الذین، ان لوگوں کو، فی قلوبہم، جن کے دلوں میں، مرض، کوئی بیماری ہے، کوئی روگ ہے، نفاق ہے، نفاق کی بیماری ہے، یصارعون فیہم، یہ لوگ کفار کی طرف دوڑتے ہیں، یقولون، اور کہتے ہیں، نخشى ان تصیبنا دائرہ، ہمیں ڈر ہے اس بات کا کہ ہم پر کوئی گردش ایام یا زمانے کی تلخیاں ہم پر نہ آ جائیں۔ تو یہ جب دوستیوں کو ترک کرنے کا، چھوڑنے کا، یا دوستی قائم نہ رکھنے کا یہود و نصارہ سے یہ جب شرعی حکم سنا
تو وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے، نفاق ہے، یعنی عبداللہ بن ابی منافق، تو وہ اپنے کافر دوستوں کی طرف دوڑنے لگے اور کہنے لگے کہ بھئی ان سے دوستیاں چھوڑ دینا، اس میں تو ہمارے لیے بہت خطرہ ہے، اللہ نہ کرے اگر کوئی حادثہ پیش آ گیا تو یہ لوگ ہمارے کام آ سکتے ہیں۔ تو عبداللہ بن، وہ جو واقعہ میں نے بتایا، عبداللہ بن ابی جو منافق ہے، وہ یہودیوں سے دوستی قائم کیے ہوا تھا، یہ اس کے حال کو اللہ بیان فرما رہے ہیں، یقولون یصارعون فیہم، وہ ان کی طرف دوڑتے ہیں، مطلب ان کی طرف یہ جا کر حکم شرعی سناتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے یہ حکم نازل ہوا ہے کہ یہود و نصارہ سے دوستی رکھنا جائز نہیں۔ یقولون، یہ لوگ کہتے ہیں، نخشا، ہمیں ڈر ہے، ان تصیبنا، کہ کہیں ہم پر نہ آ جائے، دائرہ، کوئی گردش ایام، یعنی کوئی پریشانی، کوئی مصیبت ہم پر آ گئی تو ہمارے لیے ایک دوسرا رستہ تو ہے، اگر یہودیوں سے دوستی اور تعلقات ختم کر دیے تو پھر نہ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے رہیں گے۔ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ، تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے فتح کو لے کر آ جائے، فتح نصیب فرما دے مومنوں کو، او امر من عندی، یا اپنے پاس سے کوئی حکم اللہ تعالیٰ نازل فرما دیں، فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، کوئی فتح لے کر آ جائیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائیں اور ان کی منافقت جو ہے ظاہر ہو جائے۔ ظاہر سی بات ہے، منافقین جو ہے وہ جہاد میں شرکت کرنے سے ڈرتے تھے، یا اللہ اپنی طرف سے کوئی ایسا حکم نازل کر دیں جن سے ان کا نفاق ظاہر ہو جائے، تو اللہ فرما رہے ہیں فَيُصْبِحُوا، تو یہ لوگ رہ جائیں گے، علامہ، ان تمام چیزوں پر، اثر رو، جن کو چھپاتے تھے، فی انفسہم، اپنے دل میں، نادمین، پچھتانے والے، یعنی صرف پچھتاوے کے علاوہ ان کے پاس کچھ باقی نہ رہ جائے گا۔ جو نفاق اپنے دلوں میں چھپائے بیٹھے تھے وہ تو سامنے آ جائے گا، جب وہ سامنے آ جائے گا تو سوائے شرمندگی کے کچھ بھی حاصل نہیں ہونے والا۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان والے جب نفاق ان کا کھل کر سامنے آ جائے گا نا، وَيَقُولُ الَّذِينَ، کہیں گے وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے ہیں، أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، یہی وہ لوگ ہیں جو بھئی اللہ کی سخت قسمیں کھا کر کہا کرتے تھے، ہم انہم لمعکم، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مومنین کے ساتھ ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے کر آئے ہیں، اور اس پر اللہ کی قسمیں کھاتے تھے، بڑی بڑی قسمیں اٹھایا کرتے تھے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں اگر ہم ان کا نفاق کھول کر سامنے بیان کر دیں نا، تو ایمان والے ان پر تعجب سے کہیں گے، یہ ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، ہر معاملے میں، مشوروں میں یہ شریک ہوا کرتے تھے، مال غنیمت میں سے یہ حصہ لیا کرتے تھے، یہ وہ منافقین ہیں جو اللہ کی سخت قسمیں کھا کھا کر کہا کرتے تھے کہ ہم ایمان والے ہیں۔ حبطت اعمالہم، ان کے اعمال جو دکھلاوے کے طور پر بھی کیے گئے تھے، اللہ فرما رہے وہ ضائع ہو جائیں گے، فاصبحوا خاسرین، تو یہ نقصان اٹھانے والے بن جائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو، اے مومنو، من یرتد منکم عن دینی، جو تم میں سے اپنے دین سے مرتد ہو گیا، اپنے دین سے پھر جائے گا، فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ تمہارا محتاج نہیں ہے، یاد رکھنا۔ تو آج اگر ایک انسان اللہ کے حکموں کو اپنی زندگی میں پورا نہیں کر رہا تو اللہ اس کے محتاج تو نہیں ہے، وہ اگر اللہ کے حکموں کو توڑ رہا ہے، اپنا نقصان کر رہا ہے، اللہ کی ذات کو اس کا کوئی فرق نہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں اگر تم میں سے کوئی اس دین سے مرتد ہو جاتا ہے، اس دین سے پلٹ جاتا ہے، سارے کے سارے بھی پلٹ جاؤ، اللہ کو اس سے فرق نہیں پڑنے والا۔ فسوف یأتی اللہ بقوم، ان قریب اللہ ایک ایسی قوم پیدا کر دے گا اس کی جگہ، یحبہم، کہ اللہ ان کو اپنا محبوب رکھے گا، ویحبون، اور وہ اللہ کو اپنا محبوب رکھیں گے، اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، اور ان کی دلی کیفیت، ان کی ایمانی کیفیت کیا ہوگی؟ اذلۃ علی المؤمنین، کے مومنوں پر وہ بہت نرم دل ہوں گے۔ تو ایمان والوں کے لیے ان کے دل میں نرمی ہوگی، شفقت ہوگی، سارے مومنین آپس میں محبت سے رہنے والے ہوں گے،
ایک دوسرے پر جانثاری کرنے والے ہوں گے. اور کافروں کے لیے ان کا رویہ کیا ہوگا؟ اعزت علی الکافرین، کافروں کے لیے وہ بڑے سخت ہوں گے، زبردست قسم کے لوگ ہوں گے. یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد بھی کریں گے. اور اگر کوئی ان کے اس اسلام کو اپنانے پر کوئی بات کرتا ہے، کوئی سوال اٹھاتا ہے، کوئی اعتراض کرتا ہے یا ان میں عیب تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، ان کو اس سے ذرا برابر بھی فرق نہیں پڑنے والا. لوگ ان کو چاہے دن رات باتیں کریں گے، وہ اس سے ذرا برابر بھی نہیں ڈرتے. لوگ دن رات دھمکیاں دیں گے، ان کے دل میں خوف نہیں آئے گا. ولا یخافون لومۃ لائم، تو ملامت کرنے والے کی ملامت سے وہ لوگ ڈرتے بھی نہیں ہوں گے. ذالک فضل اللہ، تو یاد رکھو مومنو، سن لو، یہ جو دین جس جس کو مل چکا ہے، جس جس کو اللہ نے اسلام کی روشنی سے نوازا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے. یؤتیہ من یشاء، جس کو چاہے اللہ عطا فرمائے. واللہ واسع علیم، اللہ بڑی کشائش والے ہیں، بڑی وسعت والے ہیں. علیم، اور جاننے والے ہیں انسان کے تمام انما ولیکم اللہ ورسولہ. تو یاد رکھو، صرف اور صرف تمہارا جو دوست ہے، تمہارا جو ساتھی ہے، وہ اللہ اور اس کا رسول ہے. اور والذین آمنو، اور وہ لوگ بھی ہیں تمہارے دوست جو ایمان والے ہیں. تو ایسے لوگوں کی دوستی سے تمہیں دائمی زندگی کی کامیابی نصیب ہونے والی، اور جن کی دوستی سے منع فرمایا دائمی زندگی کا عذاب ہمیشہ، اور اس دنیا میں ذلت و رسوائی تمہارے مقدر میں ہوگی. اب یہ دونوں انتخابات تمہیں بتلا دیے ہیں، جو چاہے رستہ اپنا لو. والذین آمنوا، وہ لوگ بھی تمہارے دوست ہیں جو ایمان لے کر آئے. ان کی صفات یہ ہیں، الذین یقیمون الصلاۃ، یہ وہ لوگ ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں. ویؤتون الزکاۃ، سالانہ زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں. وہم راکعون، اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں، رکوع کرنے والے، یعنی نمازیں پڑھنے والے. ومن یتول اللہ ورسولہ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کو اپنا دوست رکھتا ہے. والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے ان کو اپنا دوست رکھتا ہے. تو یہ سارے کے سارے فإن حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے، یہ اللہ کا لشکر ہے. اور جو اللہ کی جماعت اور اللہ کے لشکر میں شامل ہو گیا، ہم الغالبون، یہ ہی ہمیشہ غالب رہنے والے. بات سمجھ میں آ گئی جی ساتھیوں کو؟ جی استاد. چلیں جی، اللہ تعالی سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آمین. آمین. وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ ورحمۃ وبرکاتہ. اللہ. جزاک اللہ استاد جی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کیا وبرکاتہ. حال ہے ساتھیوں کے؟ ٹھیک ہے، خیریت سے؟ جی اللہ کا شکر سر، آپ سنائیں ٹھیک ہے؟ آپ ٹھیک ہو استاد جی؟ الحمدللہ. جزاک اللہ استاد جی. اچھا جی، علم الصرف کا ساتھی یاد کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ صحیح سے بتائیں. جی استاد جی جی کوشش سر کر کر رہے تو ہیں رہے ہیں. لیکن یہ استاد جی کوشش کر رہے ہیں. یاد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا یاد کرنے کی کوشش. اچھا یاد کرنے کی جی سر. استاد جی. یا یاد کر رہے ہیں، یاد ہو نہیں رہا، اس کی کوشش ہو رہی ہے. نہیں سر، یاد ہو رہا ہے. اور ہے اچھا، استاد یاد جی. ایک تو ہے نا کہ کوشش کریں دہرائی گے نہیں تو کر رہے، سب ساری کوشش کر رہے ہیں ہم دہرائی کر لیں، تو دہرائی ہو نہیں انشاءاللہ. رہی. نہیں استاد جی کوشش کر رہے ہیں، انشاءاللہ ہو رہی ہے. ہو جائے. چلیں جی، اللہ تعالیٰ آسان فرمائے. آمین. ہمارے بس میں جو ہے اور جو کر سکتے ہیں وہ آپ کے لیے کر دیں گے. باقی دوسرا جو ہے نا پہلو وہ آپ کا ہم نے سر یہ پڑھا میں تھا. ایک مرتبہ قدام سنا دوں. جی دوہرا دیں یہ لفظ. یہ ثقیل، نون ثقیلہ والی. جی 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 دوہرا دیں دوہرا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیفعلن، لیفعلان، لیفعلن، لتفعلن، لتفعلان، لیفعلنان، لتفعلن، لتفعلان، لتفعلن، لتفعلن، لتفعلان، لتفعلنان، لأفعلن، لنفعلن. ماشاء اللہ. کوئی ساتھی مجہول کی بھی دوہرا دیں. مجہول کی بھی دوہرا دے کوئی بھائی. پھر میں خود ہی دوہرا دوں سر اگر کوئی دوسرا ساتھی نظر آ رہا. ایسے ہی لگ رہا ہے مجھے بھی. لیفعلن، لیفعلان، ہاں لیف لیفعلن. لیفعلن، لیفعلان، لیفعلن، لتفعلن، لتفعلان، لتفعل، لیفعلنان. اصل وہ تھوڑا سا لتفعلن، لتفعلن، لتفعلان، لتفعل. سر وہ تھوڑا سا سر جی وہ بھول گئے. لیف کوئی بات نہیں. یا سر پھر خود ہی آپ دہرا دیجیے. وہ سر تھوڑا سا وہ سیکوینس چینج ہوا تو پھر وہ تھوڑا سا. لام تاکید قانون تاکید ہم نے کل پڑھا. ثقیلہ آج ہے خفیفہ. لام تاکید قانون تاکید خفیفہ، ہلکا والا نون، نون ساکین جس کو کہتے ہیں. یہ چونکہ پڑھنے میں زبان پہ ہلکا ہے اس لیے اس کی اس گردان کے اندر 14 کے بجائے 8 صیغے ہوتے ہیں. کتنے ہوتے ہیں؟ 8 سے 14 کے بجائے 8. 8. دیکھیں 4 تو تسنیہ کے نکل گئے. 14 میں سے 4 نکالے پیچھے کتنے رہ گئے؟ 10. 10. 2 اور کون سے نکلیں گے؟ ایک جمع مؤنث حاضر اور جمع مؤنث غائب. بس 4 تسنیہ کے، 2 جمع مؤنث غائب اور حاضر کے. ان صیغوں میں خفیفہ نہیں آتا. کیوں نہیں آتا یہ آگے آ جائے گا.
अब गिरदान सुन लीजिए, लयफ़अलन लयफ़अलुन लतफ़अलन, देखें आखिर में सिर्फ नून का फर्क है। लयफ़अलन लयफ़अलुन लतफ़अलन लतफ़अलन लतफ़अलुन लतफ़अलिन लअफ़अलन लनफ़अलन। समझ आ गए भाई? लयफ़अलन लयफ़अलुन लतफ़अलन लतफ़अलन लतफ़अलुन लतफ़अलिन लअफ़अलन लनफ़अलन। जो 8 हमने पढ़ने हैं ना, पहला, चौथा, सॉरी तीसरा, वाहिद जमा, फिर मुअन्नस के अंदर गायब के अंदर आ जाए, फिर वाहिद जमा, 4 हो गए। फिर हाजिर में आ जाए, उसमें भी वाहिद जमा, ठीक है, 6 हो गए। और 2 मुतकल्लिम के 8, ये हमने पढ़ने हैं। और 6 कौन से नहीं पढ़ने वो मैंने बता दिया आपको, 4 तस्निया के, 2 जमा मुअन्नस गायब और हाजिर के। जी समझ आ गई बात भाइयों? जी सर। तर्जमा जी दोनों का उस्ताद। सेम है, इसके शुरू में भी लाम है, उसके शुरू में भी लाम है, इसके आखिर में भी नून है, उसके आखिर में भी नून है, इसलिए तर्जमा सेम रहेगा। अब यही जो सकीला और खफीफा है ना, ये आगे अमर में भी आएंगे और यही दोनों नहीं में भी आएंगे। जैसे मुजारे सादा है, एक मुजारे सकीला वाला है, एक खफीफा वाला है। इसी तरह आगे अमर आएगा, सादा अमर होगा, सकीला होगा और खफीफा होगा। नहीं आएगा आगे, नहीं भी सादा होगा, सकीला होगा और खफीफा होगा। चलें जी, ये गिरदाने दो, और जिन साथियों की पिछली रह गई वो भी दो, इन चारों का गिरदाने और इनका तर्जुमा ये आप भाइयों ने याद करके आना है, ये काम है आप हज़रात का। समझ आ गई भाई? जी उस्ताद। अगली बात हम पढ़ रहे हैं, हरूफ की बात चल रही थी, हरूफ आमिला, ये नहीं वो हरूफ जो अपने से बाद कलमे में अमल करते हैं। वो 2 तरह के थे, एक वो हरूफ थे जो अपने से बाद इसम में अमल करते हैं, दूसरे वो हरूफ थे जो अपने से बाद अमल करते हैं लेकिन फेल में। तो फेल वाले आगे आ जाएंगे। तो जो हरूफ अपने से बाद इसम में अमल करते हैं उनकी 7 किस्में थी। हरूफ जारा, हरूफ मुशब्बह बिल फेल, मा वलल मुशब्बहतान बिलैस, ठीक है, ला नफी, जिन्स, और आखिरी और क्या कहते हैं, 5वां है हरूफ निदा। हरूफ निदा वो है जो मुनादा मुजाफ को नसब करता है, यानी या ये 5 हैं, या हरूफ निदा जिनके जरिए पुकारा जाता है ना, ये 5 तरह के होते हैं, या, अया, हया, आई और हमजा। आ अज़ैदुन इंदक, हम अमरुन, जैसे या अब्दुल्लाही। तो ये जो हरूफ निदा है ये भी अमल करते हैं, क्या अमल करते हैं, अपने से बाद वाला जो कलमा है इसम, उसको नसब दे देते हैं। अब ये 5 हैं, इनमें कौन किसका इस्तेमाल किसके लिए होता है? आई और हमजा नजदीक को कोई हो तो उसको बुलाने के लिए आई और हमजा का इस्तेमाल किया जाता है। आया और हया दूर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और या आम है, ये करीब और बाईद दोनों के लिए इस्तेमाल की जाती है। छठा हरूफ आमिल है वाव बमाना मा, जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, जो मफूल माओ के अंदर वाव आता है, ये भी अपने बाद वाले इसम को मंसूब कर देता है। सातवां है इल्ला हरफ इस्तिस्ना,
हमने पीछे पढ़ा था हरफ इस्तिस्ना के बाद जो मुस्तस्ना है कहीं वो मंसूब हो रहा है, कहीं मरफू होता है, कहीं मजरूर होता है, तो वो कौन अमल करता है? इल्ला अमल करता है। लिहाजा ये भी हरूफ आमला के अंदर है। भाई समझ आ गई साथ की? ये उस्ताद जी। तैमूर भाई मेरे ख्याल से अंग्रेजी तर्जमा तो आप ही लिखें। ये किताब मुकम्मल हो जाती है इल्म नहू, तो फिर उसके बाद इसका इजरा इंशाल्लाह चलता आएगा शुरू से। इजरा के अंदर दोनों चीज़ें साथ साथ होंगी, सरफ का भी तड़का लगेगा थोड़ा थोड़ा और नहू भी साथ साथ चलती रहेगी। जी उस्ताद जी। फिर उससे ज़्यादा अच्छे तरीके से आसान अंदाज से समझ में। ये चलिए, इंशाल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप हज़रात का बैठना कबूल फरमाए। आमीन अस्सलाम वालेकुम। आमीन। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाह उस्ताद।